یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ، فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں۔ آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت۔ اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہوک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے، اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں، تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر۔ تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار، یہ اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو، وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ، اور منہاج لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ منہاج محمدی کیا ہے بولو، تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے، بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے۔ ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آگے مضمون مکمل ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے۔ البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں۔ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفی شانی کی، کہ چونکہ تمہارا امتحان ہے، لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تم، بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے۔